أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا یکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ محترم عمائدین شہر، علماء کرام، ذمہ داران جمعیت اور جماعت اور مسجد کے متولیان حضرات اور دیگر سامعین اور سامعات، اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہو کر کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ اب تک جو تقریر ہو رہی تھی دنیا طلبی میں تنافس نہ کریں، بلکہ دین میں آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے میں دنیا طلبی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے تو بتا دیا گیا۔ اب اس کے مقابلے میں اگر دین کے اندر آپ مسابقت کریں، دین کے اندر مقابلہ کریں، دین کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اس سے کیا بہترین نتائج ہوتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے بتانے کی کوشش کریں۔ محترم دوست اور بھائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ ابھی سورہ حج کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو پیغام ہمیں دے رہا ہے اس پر غور کیجیے۔ غور کرنے کے بعد اپنا مقام کیا ہے معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اے مسلمانوں، اپنا مقام پہچانو، اپنی حیثیت پہچانو۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اللہ کی راہ میں خوب مجاہدہ کرو، خوب محنت کرو، خوب کوشش کرو۔ جہاد کہتے ہیں افراغ الطاقہ، اپنی پوری محنت لگا دو۔ جیسے محنت کرنے کا حق ہے ویسے محنت کرو۔ وہ اجتباکم، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ ہم چنی ہوئی امت ہیں، امت مجتبہ ہے، امت مصطفیٰ ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں میں سے چن کر آخری پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اسی طریقے سے اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، کیونکہ اللہ کی کائنات دیکھیں بہت پھیلی ہوئی ہے، اس میں جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسانات ہیں۔ ان کو جمادات میں نہیں پیدا کیا، وہ مخلوق ہے اللہ کی۔ اس سے بھی بڑھ کر نباتات ہیں، تھوڑی بڑھوتری ہے ان کے اندر، نہ اس کے اندر رکھا، اس سے بھی اونچا کیا۔ حیوانات، حیوان تو بنا کر چھوڑ سکتا تھا، نہیں، اور اونچا اٹھایا، انسانوں میں بنایا۔ انسانوں میں کئی امتیں ہیں، ان میں بنا کر رکھتا۔ یہ انسانوں میں کئی مذاہب والے ہیں۔ آج ہم اللہ کے گھر میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ چاہتا تو کسی مندر میں،
کسی گرجا گھر میں کہیں بھی رکھ دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن لیا۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، پھر اور بھی امتیں تھیں، ان امتوں میں نہیں چھوڑا، بلکہ آخری امت جس میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے تمنا کر دی، ایسی امت کے اندر اللہ تعالیٰ پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اور بھی اٹھائے۔ وہ کیسے؟ اس امت کے اندر 73 فرقے ہیں، کسی ایک باطل فرقے میں چھوڑ دیتا تھا، چلے جاتے تھے گمراہ، نہیں، وہاں سے بھی اٹھا کر اہل السنت والجماعہ، یہ دوسرے الفاظ میں اہل الحدیث، یہ بنایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، اور اپنے مقام کو پہچانے۔ میں اور بھی بتاؤں گا اپنا مقام کیا ہے، اتنا ہی نہیں، اگر سوچا جائے تو اس مقام تک ہمیں پہنچایا، ہمیں پہنچنا چاہیں تو ضرور پہنچ سکتے ہیں۔ ایک جماعت جس کے بارے میں کہا کہ لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ہم تو دعویٰ بھی کرتے ہیں، اللہ کرے اس جماعت میں ہو جائے کہ برابر ایک جماعت حق پر گامزن رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے اونچا اٹھایا، کہاں تک اٹھایا کہ حق کا معیار بنایا، ہم کو دیکھ کر دنیا حق سیکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین بھیجا قرآن حدیث کی روشنی میں، اللہ کے رسول دے کر چلے گئے، لیکن حق کی تلاش میں جو نکلتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی معیار بنایا۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حق نہیں ملا، جو باطل فرقے ہیں ان کے لیے کچھ معیار اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رکھ دیا، ان میں سے ایک معیار قرآن حدیث سے آج بھی من وعن، جیسے اللہ اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے ویسے آج بھی موجود ہے، اور کرا کر دیکھ لے حق معلوم ہو جائے گا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتابوں کے اعتبار سے کتاب و سنت دونوں اللہ نے دیا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ حق کا معیار کتابوں کے اعتبار سے قرآن حدیث، اور اسی طریقے سے ایک اور معیار اللہ تعالیٰ نے دیا، زمانے کے اعتبار سے حق کہاں تلاش کریں، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 3 زمانوں کو حق کا معیار قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کے تابعین کا زمانہ، اس کے بعد تابع تابعین۔ حق معلوم کرنا ہے تاریخ کا، اگر وہاں چلے جاؤ، وہاں جو دین تھا وہی دین، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ اور زمین کے اعتبار سے بھی حق کا ایک معیار اللہ تعالیٰ مقرر کیا ہے، معیار مدینہ منورہ کو معیار قرار دیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین کی حدیث سے فرمایا ان الایمان یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ مدینے میں پڑھے ہوئے علماء آپ کے یہاں پر آ کر نصیحت۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل ایمان ہے، جو صحیح ایمان ہے، جو ٹھیک ایمان ہے، مدینے سے نکلا، ساری دنیا میں گھوما پھرا، اور پھر آخری زمانے میں مدینے میں چلا جائے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک سانپ اپنے دل سے نکلتا ہے، دنیا میں جنگل و بیابان میں گھومتا پھرتا ہے، پھر واپس اپنے دل میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث سنہری حروف میں مسجد نبوی میں لگائی، ان الایمان یعرض الی المدینہ، یہ زمین کے اعتبار سے معیار ہے، مدینہ جا کر دیکھ لیں، جو اصل بھی وہاں پر آپ کو ملے گا۔
علماء کرام نے باقاعدہ ترتیب نقل کی ہے کہ دنیا کے اندر لوگ علم کی تلاش کے اندر نکلیں گے. یأتی علی الناس زمان یضربون اکباد الابل فلا یجدون عالما اعلم من عالم المدینہ. علم کی تلاش میں دنیا میں گھومیں گے پھریں گے، مختلف سوالیں استعمال کریں گے. جب مدینہ پہنچیں گے، مدینہ کے اندر ایسے ایسے علماء کو پائیں گے، اس سے بڑھ کر علماء کہیں دنیا میں نہیں. تو ایک معیار، ان 3 معیار کے ساتھ میں کہتا ہوں یہ اور معیار ہے. ہر شخص قرآن حدیث پڑھ نہیں سکتا، ہر شخص تاریخ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا قرون اولیٰ میں کیا چیز رہی، ہر شخص مدینہ نہیں پہنچ سکتا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور معیار تمہیں بننا ہے. وہ کیا ہے؟ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق. ایک جماعت ایسی ہوگی کھلے طور پر حق کے اوپر گامزن رہے. لوگ حق کی تلاش کرتے ہوئے اس جماعت کو دیکھ کر حق سیکھیں گے. بزرگوں، دوستوں، بھائی، وہ جماعت ہمیں بننا ہے جو حق کا معیار ہو. لا تزال طائفة من امتی. ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن اس قابل بنے، اس معیار پر اترے. ہمارے اخلاق، ہماری عبادات، ہمارا ایمان ویسا ہو جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا تھا، تو پھر اس دعوے کے ہم مستحق ہو سکتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر وہ جماعت، اگر اہل الحدیث کی محدثین کا نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی اور جماعت. تو اس معیار پر پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس پر کچھ باتیں آج ہم کریں گے تاکہ ہم اپنی حیثیت کو پہچان کر اس حیثیت کے مطابق ہم بنیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ بالکل حق ہے اپنی جگہ. اگر آپ نے تو کسی اور کو اللہ تعالیٰ منتخب کر لے، کیونکہ انتخاب ہے، انتخاب. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ قَدْ هُوَ اجْتَبَاكُمْ. محنت کرو، کوشش کرو، لگ جاؤ، جم جاؤ، اس لیے کہ اس نے تمہیں چن لیا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. دین کو بڑا آسان بنایا ہے، مشکل نہیں بنایا. ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین. ابراہیمی ملت ہے اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. یہ امت آخرت میں شاہد گواہ بنا کر اٹھائی جائے گی. اگر دوسری امتوں کے لوگ اگر انکار کر دے، حق کا انکار کر دے، حق ہم تک نہیں پہنچا ہے، تو یہ امت کل قیامت کے اندر گواہی دے گی ہمارے پیغمبر نے بتایا، اس دین پر ہم نے عمل کیا. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر آئے تھے، حق بتا کر گئے. تو میرے عزیز دوست اور بھائی، ہمارا مقام بہت اونچا ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پائے، سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں، اس معیار پر ہونے کے باوجود ہم کبھی کبھی نیچے اتر جاتے ہیں. اس حقیقت کو بھی اللہ تبارک و قرآن مجید میں ایک اور جگہ بیان فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہم نے آخری زمانے میں لوگوں میں سے چند لوگوں کو چن لیا. یہاں بھی چننے کی بات ہے، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، ہماری اپنی کوشش نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا چناؤ ہے. فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اب جس طریقے سے انبیاء میں سے ایک نبی کو آخری نبی بنا کر نبی مصطفیٰ بنایا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب میرے بندوں میں سے چند لوگوں کو میں نے چن کر اس کتاب کا وارث بنایا، قرآن مجید کا وارث بنایا. اصطفینا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ اصطفینا. یہ امت مصطفیٰ ہے، یہ امت مجتبیٰ ہے.
اے لوگوں اپنے آپ کو پہچانو. فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، چننے کے باوجود، امت مصطفیٰ بنانے کے باوجود کچھ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اس معیار تک پہنچ نہیں پاتے. کچھ لوگ نیچے ہی رہ جاتے ہیں، فرائض کی انجام دہی نہیں کرتے، حق تلفی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جرائم بھی کا بھی ارتکاب کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کیا اس کیٹیگری میں ہم جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، اونچے اٹھنا ہے. پھر فرمایا فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں سے وہ لوگ ہیں جو فرائض کے انجام دہی ضرور کرتے مگر آگے نہیں بڑھتے، سنن نوافل کے اندر آگے نہیں بڑھتے، پھر بھی درمیان میں رہ جاتے ہیں. پھر فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان میں سے وہ لوگ ہیں جو ہر بھلائی کے اندر مسابقت کرتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَالسَّمَاوَاتِ، اللہ تعالیٰ مسابقے کے لیے کہہ رہا ہے چلو چلو دوڑو دوڑو، دنیا کے اندر نہیں، دین کے اندر مسابقہ کرو، دین کے اندر کیا کرو؟ مجاہدہ. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. تو بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، معزز خواتین، ہمیں اللہ نے جس مرتبے پر رکھنا چاہتا ہے اس مرتبے تک پہنچنے کی کوشش کریں. تو اس سلسلے میں نے ایک چارٹ آپ کے سامنے آویزہ کروایا ہے، اس کی روشنی میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم آگے بڑھیں، ہمارا لیول کہاں ہے، کہاں سے کہاں جائیں، اور کیسے ہم آگے بڑھیں. آگے بڑھنے کے بعد اس کے نتائج کیا ہوں وہ بھی میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا. تھوڑا سا ادھر ہٹا دو اس کو. یہاں دیکھیں آپ کے پاس ایک خوبصورت عمارت ہے، اس کو دین کی عمارت کہا جائے. دنیا میں مسابقہ نہیں کرنا بول لیے نا، اس کو ذرا پیچھے ہٹا دیں، والوں کو نظر نہیں آتا ہے. تو یہ دین کی خوبصورت عمارت ہے. علماء کرام جانتے ہیں یہ جو چارٹ اور یہ نقشہ بنایا گیا ہے ایک حدیث کی روشنی بنایا گیا ہے، جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے. اس خوبصورت عمارت میں آپ کو نظر آ رہا ہے 3 منزلیں، اور یہاں ایک خوبصورت دروازہ ہونا چاہیے. اس دروازے کے تھرو آدمی پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل. مسابقہ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس کے اندر ہمیں مسابقہ کرنا ہے. وہ کیسے کرنا ہے ذرا اس کے اندر میں بتاؤں گا. دیکھیے یہاں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دروازہ. اب چاہے تو کہہ سکتے ہیں کہ 2 پھاٹک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس عالیشان دروازے میں سے جب بندہ داخل ہوتا ہے تو پہلی منزل میں پہنچتا ہے. اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ اسلام. اور یہاں پہنچ کر جو کہلاتا ہے مسلم. اور یہاں پر کیا ہے؟ 4-5 پلر آپ کو نظر آ رہے ہیں. کلمہ شہادت کی گواہی دے دیا، نماز پڑھا، جی نماز پڑھا، اس کے بعد زکوٰۃ دیا، اور اسی طریقے سے روزہ رکھا اور حج کیا، ظاہری اعمال کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کیا کہلائے گا؟ مسلم کہلائے گا، مسلمان کہلائے گا. یہاں پہنچ کر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ایمان کے درجے میں پہنچ گیا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ان بدوؤں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جنہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اسلمنا، قالت الاعراب اسلمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ان بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان والے ہو گئے. ان سے کہہ دو کہ ابھی ایمان والے نہیں ہوئے، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان مسخر نہیں ہوا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان. تو پتہ چلا ایمان کا درجہ کچھ اور ہے
اسلام کا درجہ کچھ اور ہے. اس درجے میں رہتے ہیں وہ مزہ نہیں ملے گا جو مزہ ایمان کے درجے میں ملتا ہے. کیونکہ ایمان کے درجے میں مل جانے کے بعد ہر عبادت کا ایک مزہ ہوتا ہے. ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. اس درجے سے آگے بڑھنے کے بعد ایمان کے درجے میں جب بندہ ختم رکھتا ہے تو اللہ پر ایمان اس کا پختہ بن جاتا ہے، اور فرشتوں پر اس کا ایمان، اسی طرح اللہ کی کتابوں پر اس کا ایمان، اور اللہ کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر اس کا ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان، اور تقدیر پر اس کا ایمان جب مضبوط ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ذاق طعم الایمان، اس کو بڑا مزہ آتا ہے، ہر اچھا کام کرنے میں مزہ آتا ہے. تو یہاں آ کر اپنے ایمان کو آزما سکتے ہیں. جن کے اندر ایمان نہیں، جو منافق قسم کے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کا ایمان مکمل نہیں ہو، ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکے، جب کسی نیک کام کے لیے آتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں، اللہ کی راہ میں کچھ دیتے بھی ہیں تو بڑی کراہت کے ساتھ. لیکن جو لوگ اس درجے کو پہنچ گئے ان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاق طعم الایمان، اس کو مزہ آ گیا، اس کو مزہ آ گیا. نماز پڑھتے ہیں اس کو مزہ آتا ہے، اور روزہ رکھتے ہیں اس کو مزہ آتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں بڑے شوق سے دیتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. بلکہ اللہ کی راہ میں کچھ تکلیف آئے تب بھی اس کو مزہ آتا. آسیہ فرعون کی بیوی، جن کو صرف کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے تختے پر لٹکایا گیا، میخیں ٹھوکی جا رہی تھی لیکن وہ مسکرا رہی تھی. کیوں؟ ان ایک ایک قلعہ ٹھوکا جا رہا تھا، ان کو مزہ مل رہا تھا. اس لیے کہ شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے جنت میں چلا جائے گا، جنت میں ساری نعمتیں اس کو مل جائیں گی، اور کہا جائے کہ کوئی اگر نعمت ہو تو مانگ لینا، تو کہے گا کہ وہ لمحہ مجھے چاہیے. کون سا لمحہ؟ جب میری شہادت ہوئی تھی، وہ جو مزہ آیا تھا، دوبارہ میں دنیا میں بھیجا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر وہ مجھے مل جائے. کن لوگ ہوگا؟ جن کا ایمان مکمل ہو چکا ہے، ان کا ایمان مکمل ہو چکا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جب یہاں جا کر اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، ایمان کو ہمیشہ بڑھانے کی کوشش کریں، ایمان کو کامل رکھنے کی کوشش کریں، اور صحیح ایمان کے لیے کوشش کریں. صحابہ کے ایمان کے اندر دو صفات ہوا کرتی تھی. ان لوگوں کا ایمان کامل ہوتا تھا اور ایمان صحیح ہوتا تھا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ان کے ایمان کے جیسا تمہارا ایمان ہو گیا تو سمجھو کہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ ہے ورنہ ہدایت. دو صحابہ جب ملتے تھے، ایمان کے اندر کچھ کمی محسوس کرتے تھے، تعال یا خود نؤمن ساعۃ، آؤ میرے بھائی ہم بیٹھیں گے، ایمان کو کچھ بڑھائیں. اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی تھی اور ایمان بڑھتا تھا. یا کم سے کم وہ سورت پڑھ لیتے تھے، کہتے تھے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. الایمان یزید بالطاعہ وینقص بالمعاصی. ایمان بڑھتا ہے اطاعت کی وجہ سے، اور ایمان گھٹ جاتا ہے معصیت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے. یہاں تک کہ موقع ایسا بھی آتا ہے کہ ایمان پورے طور پر ہم سے نکل جاتا ہے. وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ. زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا ہے جس وقت وہ مومن رہتا ہے، کیونکہ ایمان اس سے نکل جاتا ہے. پرندے کے جسم منڈلاتا رہتا ہے. کب گناہ سے باز آئے گا؟ تب میں واپس لوٹ کر آؤں. وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. ایک چور چوری کرتا رہتا ہے، ایمان اس کا نکل جاتا ہے، سر پر منڈلاتا رہتا ہے. اسی طرح سے شراب پیتے ہیں، مومن نہیں رہتے.
تو اس ایمان کو پختہ بنائے، ایمان کو مضبوط بنائے، ایمان کو کامل بنائے، ایمان کو گھٹنے نہ دے، تب کیا کرے یہ درجہ ہمیں حاصل ہوگا، ایمان کا درجہ۔ اس ایمان کے درجے میں پہنچنے کے بعد بندہ مومن کہتا۔ محترم حضرات، دنیا بہت مسابقے کر رہی ہے، ہر چیز میں مسابقہ ہے، عریانیت میں مسابقہ ہے، پتہ نہیں کن کن چیزوں میں مسابقہ ہو رہے ہیں، کبھی اس کے اندر مسابقہ کر کے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہے سابقوا الی مغفرۃ، مسابقہ کرو، بھاگو، دوڑو، چلے آؤ۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور تنافس کرنے والے، مقابلہ کرنے والے اس کے اندر مقابلہ کر کے دیکھ، اور آگے بڑھتا ہے بندہ، اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ واقعی اگر حق کا معیار آپ بننا چاہتے ہیں، وَلَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ الْحَقِّ کے معیار پر پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو مزید اور آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھ کر کہاں جانا ہے؟ احسان کی منزل میں پہنچنا ہے۔ واللہ اس منزل میں پہنچنے کے بعد ہم اللہ کے لاڈلے بن جائیں، پھر کوئی شکایت نہیں رہی کوئی ہمیں ستا رہا ہے۔ دیکھیے، اور اس کے اندر جانے کے بعد ایک شرط لگائی گئی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کو دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہر عبادت، چاہے وہ مالی عبادت ہو، چاہے جسمانی عبادت ہو، چاہے جو بھی عبادت ہو، جو بھی کرو تو ایسے کرو کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، گویا کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر اس کا تصور تم نہیں لا سکتے تو کم سے کم یہ تصور تو لاؤ، بلکہ یقین کرو، تصور کی بات نہیں کی جا رہی، پورے یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس مرتبے کا ذکر ایک حدیث قدسی جو صحیح بخاری کے اندر آئی ہے، اس حدیث قدسی سے یہ بات پوری کی جا سکتی۔ بندہ یہاں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، وہ اللہ کے رسول سے اب روایت کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے روایت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوست کے ساتھ جو اس مرتبے کو پہنچ چکا ہے، جو میرا لاڈلا بن گیا ہے، اس کے ساتھ کوئی دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج مسلمانوں کی شکایت ہے، ہم پر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں، ہم ستائے جا رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم اس درجے کو پہنچ گئے جو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر سکے۔ پھر فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ۔ اگر اس درجے کو پہنچنا ہے، سب سے محبوب چیز میں جو بتا رہا ہوں، جو میرے پاس محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ چیز میرے عائد کردہ فرائض، پہلے فرائض کے اندر، اور اس کے بعد یہاں تک بات ختم کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، بندہ برابر نوافل کرتے ہوئے میرے قریب آتا ہے، میرے قریب آتا ہے، حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ أَكُونُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ فرمایا جب بندہ برابر فرض نمازیں ہو گئی، نفل نمازیں پڑھ رہا ہے، فرض روزے ختم ہو گئے، نفل روزے بھی رکھ رہا ہے، فرض زکوٰۃ اس نے دے دیا، پھر نفل صدقات خیرات کر رہا ہے، فرض حج کر دیا، نفل حج کے لیے بھی جا رہا ہے، بندہ برابر نوافل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ جب میں اس کو پسند کر لیتا ہوں تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں آ کر صوفیوں نے یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ اللہ بندہ ہو جاتا ہے، بندہ اللہ، نعوذ باللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا اعتقاد ہے، اللہ فوق کل شیء
باین عن خلقہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر ہے اور ہر مخلوق سے الگ ہے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ ہو جاتا ہوں، پیر ہو جاتا ہوں، آنکھ ہو جاتا ہوں، کان ہو جاتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ بندہ اس مرتبے میں پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میں اسی چیز کو دیکھوں گا تو جس کی اجازت دی، اور اپنے کان اللہ کے حوالے کر کے کہتا ہے اے پروردگارا میں اسی چیز کو سنوں گا۔ نوجوان حضرات سے میں کہتا ہوں کہ ذرا سا اپنی زندگی پر غور کر لیں، ہم کیا کیا سنتے ہیں، ہم کیا کیا دیکھتے ہیں۔ اے پروردگار میں اپنے کان تیرے حوالے کر دیا، تو جس کی اجازت دیا میں اسی کو سنوں گا، ورنہ کوئی چیز نہیں سنوں۔ بندہ اس وقت اپنے ہاتھوں کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان ہاتھوں سے وہی کام کروں گا جس کی اجازت تو نے دے رکھی ہے، اور پیر بھی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ ان پیروں سے وہی جگہ جاؤں گا، اسی جگہ جاؤں گا جہاں جانے کی اجازت دی۔ تو اس مرتبے کو پہنچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا دَعَانِي لَأُجِيبَنَّ، اس مرتبے میں پہنچ کر وہ دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ استعاذنی لأعیذنہ، اگر وہاں پہنچ کر وہ میری پناہ چاہتا ہے اس کو ضرور پناہ۔ آپ کی طرح اللہ کے لیے بتائیے کہ ہم اس درجے پر پہنچ گئے، کیا شکایت کرنے کا اللہ سے ہمیں حق ہے؟ ذرا پہنچ کر تو دیکھو۔ ہم ویسے نہیں کہیں گے جیسے صوفیوں نے کہا من تو شدم تو من شدی تاکستوں گویت بادزی تو دی گرم میں دی گری۔ صوفی نے پہنچ کر دعویٰ کیا میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا، دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، اور اس طرح کے دعوے کیسی دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ عمل کر کے بتائیں، کیونکہ اسی حدیث کے اندر کہا گیا اذا دعانی لأجیبن، دونوں ایک ہو گئے تو پھر کون مانگے گا، کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ الگ ہے، اللہ تبارک المخلوق سے جدا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بندے پر مقرر کیا ہے، اور بندہ اس درجے پر پہنچنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اللہ کے دوست بن جائیے، پھر دیکھیں دنیا ہمارے ساتھ کیسے چلے گی، دنیا والے ہماری بات کیسے سنیں گے، دنیا میں ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی، ہمارا مقام کیا ہوگا۔ تو بہرحال میں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ مسلمانوں اپنا مقام پہنچا، مسلمانوں اس مقام کے مطابق اپنے آپ کو ترقی کرتے جاؤ، پھر اس کے بعد دنیا کے اندر کوئی شکایت باقی نہیں رہتی۔ دوستوں اور بھائیوں، بڑے سست ہو گئے ہیں، دعوے تو ہم بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن عملی میدان میں آ کر بڑے سست ہو گئے ہیں۔ سستی سے ذرا سا باہر آئے، سستی سے ذرا باہر آئے، قرآن حدیث کو اپنا منہج بنا لیں، قرآن حدیث کو ویسے سمجھے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، اپنے ایمان کو ویسے بنائے جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے ایمان کو بنایا تھا۔ اور یہ حق کا معیار یہ ساری دنیا کو اکٹھا کر سکتا ہے، ساری دنیا کو ایک طاقت پہنچا سکتا ہے، مسلمانوں کو اونچا اٹھا سکتا ہے، مسلمانوں کو ساری دنیا کے اوپر یعنی مسلط کر سکتا ہے۔ تو بہرحال باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن جب عملی میدان میں آتے تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ذرا سا عملی میدان میں آگے بڑھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ بتانے کے لیے میں نے نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، ایک بنائے، اور عملی میدان میں پوری محنت جیسے اللہ تعالیٰ حکم دیا ویسے محنت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے ہمیں امن و امان کے ساتھ زندہ رکھے، جب کبھی ہماری موت آئے ہماری زبانوں پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، جہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا میدان محشر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں نصیب فرمائے، اور جہاں جنت و دوزخ کی تقسیم ہوگی وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیوں سے اپنی رحمتوں سے جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ۔